بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عمران خان صاحب کے متعلق آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کا یہ خیال تھا, مشورہ تھا, جو انہوں نے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو یہ اپنا پیغام بھی پہنچایا کہ عمران خان کے خلاف اگر فوجی عدالتوں کے ذریعے کارروائی کی جائے گی یا وہاں پر اگر کارروائی ہوگی, ان کو ظاہر ہے کہ وہاں پر سزائے موت ہے یا پھر 14 سال قید کی سزا ہے. تو یہ شاید پولیٹیکلی جو ہے نہ چیز اتنی افیکٹو ثابت ہو. ایک اور جو کہہ لیں کہ سیاسی رہنما کا جو کہہ لیں کہ ساتھ اس طرح کا سلوک پاکستان کی فوج کے کھاتے میں جائے گا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو 9 مئی کو عمران خان صاحب نے غلطی کی تھی, وہ جو نیریٹو عمران خان صاحب کے خلاف ریاست پاکستان اور پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے, یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون, جس کے ہاتھ میں کوئی پولیٹیکل نیریٹو نہیں آ رہا تھا, نہ ہی پاکستان کی ریاست اور ریاستی ادارے, کیونکہ عمران خان صاحب نے جو توڑ لگائی ہوئی تھی, جس طرح کی وہ گفتگو کر رہے تھے, جس طرح انہوں نے پاکستان کے ہر ادارے کو ڈیفینسو کر دیا ہوا تھا, ہر وہ شخص جو عمران خان سے, وہ جج ہے یا جرنیل ہے, جو عمران خان کے ساتھ نہیں ہے اس کے خلاف انہوں نے ایک محاذ کھولا ہوا تھا اور ایک ماحول بنایا ہوا تھا. اور پھر وہ اس مطلب وہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کتابیں لکھی جا سکتی ہیں, بلکہ کتابیں کیا, میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک نئی جو تھیوری آئی ہے وہ عمران خان صاحب کی شکل میں, کہ کس طرح آپ سوشل میڈیا کو استعمال کر کے, ویسے تو یہ امریکہ میں بھی ہو چکا ہے, وہ جو تھے نا ٹرمپ نے بھی اسی طرح ہی کام کیا تھا, لیکن عمران خان صاحب نے تو اخیر کر دی. تو اور یہ اسٹڈی ہوگی باقاعدہ, یہ پڑھایا جائے گا, یہ ایک اسٹڈی کیس ہوگا کہ کس طرح آپ جھوٹ کو سچ سوشل میڈیا کے ذریعے کر سکتے تھے کہ 4 سال پاکستان یا پاکستان جیسے ملک کے اوپر کوئی لیڈر حکومت کرے اور ناکام حکومت کرے اور ریاست کا بیڑا غرق کر دے, لیکن پروپیگنڈا اتنا کرے کہ جو اس کے خلاف سوال اٹھائے, جو اس کے خلاف بات کرے, اس کو جناب وہ کافر قرار دے دے, اس کو وہ غدار وطن قرار دے دے. یعنی یہ جو ایک نیکسٹ لیول کا جو پروپیگنڈا ٹولز یا پروپیگنڈا جو کیا ہے عمران خان صاحب نے, یہ اسٹڈی کیس ہوں گے. تو عمران خان صاحب کے خلاف جو تھا وہ جو یا یوں کہہ لیں کہ جو عمران خان صاحب کا یہ لیول تھا پروپیگنڈے کا, اس کے مقابلے میں ریاست پاکستان, سر پوری ریاست کے ہاتھ میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو اس کا جواب دیا جا سکے. ایک غلطی 9 مئی کی وہ عمران خان صاحب سے ہوئی, مس ریڈ کیا, مس جج کیا, اور اس غلطی کی وجہ سے وہ زیر عتاب آئے. تو پاکستان کی پولیٹیکل کلاس چاہتی ہے کہ کوئی اس طرح کا کام نہ ہو کہ وہ جو 9 مئی کو جو نیریٹو بنا ہے عمران خان صاحب کے اگینسٹ, وہ ان کی فیور میں چلا جائے. اور ان کی فیور میں چلانے والے کون ہیں؟ ان کی فیور میں چلانے والے وہ ہیں جو ان کے لابیسٹ یوں کہہ لیں. امریکہ میں وہ جو انہوں نے اپنے جو تھے نا چندے والے پیسے, وہ جو خرچ کر کے لابنگ فرم جو ہائر کی ہیں, وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ اکانومسٹ سے لے کے CNN جیسے اداروں سے پروپوگیٹ, کیا کہنا چاہیے اس کو, کہیں کہ رائے عامہ ہموار کر رہی ہیں. ایک خبر وہ کرتے ہیں ایک سٹوری, اور ہر 6 گھنٹے بعد اکانومسٹ کے, میں نے کل دیکھ رہا تھا اس کے پیج کے اوپر بیٹھ کے, جو اس کا ٹویٹر کا پیج ہے, کہ وہ ہر 6 گھنٹے بعد, 8 گھنٹے بعد, 12 گھنٹے بعد وہی سٹوری جو ہے وہ نیولی ٹویٹ کرتا ہے. ری ٹویٹ نہیں کرتا, ٹویٹ کرتا ہے نئے سرے سے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سر, یہ اگر عمران خان صاحب کو نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کا سیاسی ذہن یہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان کی فوج کی کسی عدالت نے عمران خان صاحب کو سزا سنائی تو پورا ویسٹ جو ہے وہ پروپیگنڈا اخیر کر دے گا, اور پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ایک خاص قسم کی فضا بنانے کی کوشش کرے گا, تو بہتر یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ وہ جو ملک ریاض والا کیس ہے, وہ ملک ریاض والا کیس جس میں آج بشرا بی بی نے کہا ہے کہ ملک ریاض نے ان کو جو کروڑوں روپے جو دیے تھے وہ بغیر کسی لالچ کے دیے تھے. خاتون اول کو کوئی بندہ تحفے پیسے کروڑوں روپے بغیر لالچ کے دیتا ہے, یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے. یہ ان کی پاک دامنی اور ان کی وہ اللہ اللہ کرنے والی جو ان کی شہرت ہے, یہ اس کے منافی ہے یہ والی بات. لیکن چلیں, یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی یہ جو رائے جو ہم تک خبر پہنچی وہ یہ تھی. اب وہاں پر کیا ہے سر؟ وہاں پر غصہ ہے. غصہ کیا ہے
کہ اس بندے نے کس حالوں تک پہنچا دیا تھا پاکستان کو، اور پھر اس بندے نے ایک طرح سے پاکستان کی ڈسپلن فورس کے اندر جو ہے وہ بغاوت کے جرثومے وہ پھینکے یا اس کی کوشش کی. اور بلکہ تو میں اگر سیدھا کہوں کہ اس وقت کل بھی ایک بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ ایک پروگرام میں میرے ساتھ ریٹائرڈ بریگیڈیئر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ 9 مئی کو آپ ایزی نہ لیں، ابھی اس کے جو بہت سے جو ہیں وہ حقائق وہ سامنے آنے ہیں، اور یہ فقیر جو ہے وہ بڑے عرصے سے کہہ رہا ہے اور بر بنائے اطلاع کہہ رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی مس کیلکولیشن تھی. یہ کچھ جو اندر بیٹھے ہوئے تھے لوگ جو عمران خان صاحب کو پسند کرتے تھے، عمران خان صاحب کا یہ خیال تھا، اور کچھ لوگ جو عمران خان صاحب کو بتانے والے تھے وہ بتا رہے تھے کہ جی کہ اگر آپ یہ کام اٹھا دیں کہ پاکستان کی فوج کے سامنے پاکستان کے عوام کو کھڑا کر دیں تو پاکستان کی فوج جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے گی، اور جب ہتھیار ڈالے گی تو پھر اوپر تک بات جائے گی، اور آصف منیر صاحب کے سامنے کوئی 5-7 کور کمانڈر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ جی کہ ہم پاکستان کے عوام کے اوپر گولی نہیں چلا سکتے، سیدھا اس کا مطلب ہے کہ میوٹنی بغاوت. تو آصف منیر صاحب گھر چلے جائیں گے، اور ساحر شمشاد صاحب جو ہیں وہ چارج ٹیک اوور کر لیں گے چیف آف آرمی سٹاف کا، اور اس کے بعد آپ وزیر اعظم بن جائیں گے. یہ جناب یہ احمقوں کی جنت میں رہنے والے لوگوں کے یہ پلان تھے. تو اس لیے جو فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کرے، میں کہتا ہوں سوچے، سر فوج کی کمانڈ اس کو چھوڑتی نہیں ہے. تو غصہ اگر ہے تو ہے، ہونا چاہیے، فطری بات ہے، ہوگا. تو وہاں پر جو ہے وہ یہ جو ہے نا جی 4 روزہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس جو ہے، یہ یہاں پر یہ چیز جو ہے یہ والی جو فوج کی فیل ہے، جو پاکستان کی فوج کی کمانڈ کی ہائی کمانڈ کی ٹاپ براس کی جو فیل ہے کہ 9 مئی کو ایکچولی کیا ہوا تھا، یہ وہاں پر پوری طرح اکراس دی بورڈ ٹریول کر چکی ہے. اور وہاں پر مشورے مشاورتیں ہوتی ہیں، ان پٹ لی جاتی ہے کہ کی ہونا چاہیے تھا. یہ میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، میں یعنی اطلاع کی بات نہیں ہے میرے پاس. وہ لوگ جو اس طرح کی میٹنگز میں بیٹھے ہیں، میں نے ان سے گفتگو کی ہے، ان سے پوچھا ہے کہ جی کہ وہاں پر پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ وہاں پر کیا سرائی اگر ہم کریں تو وہاں پر کیا ڈسکس ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ڈسکس یہ ہوا ہوگا کہ انہوں نے ان پٹ لی ہوگی لازمی کہ یہ جو 9 مئی کو ہوا ہے اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. تو وہ جو کہہ لیں کہ ایک پوری جو فیل کمانڈر لے گا کہ یار کہ ٹریول کر گئی ہے بات، لوگوں کے ذہنوں تک بات پہنچ چکی ہے کہ جو وہ سوچ رہے تھے اور جو عمران خان صاحب نے کیا ہے اس کا تدارک، اس کا علاج کیا ہے، اور وہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے پاکستان کی ٹاپ براس نے کہ جی کہ آرمی ایکٹ کے تحت ان کو یہ ساتھ ڈیل کیا جائے گا. وہ وردی والے تھے، بغیر وردی والے تھے، اندر والے تھے، باہر والے تھے، سارے کے سارے. تو مطلب وہ جب ان پٹ بھی آئے گی تو پھر یہی آئے گی، سیدھی سی بات ہے، اور کوئی ان پٹ آ نہیں سکتی. کیونکہ سر یہ کوئی قومی اسمبلی تو ہے نہیں کہ جہاں پر بحث ہوگی، اپنا اپنا خیال پیش ہوگا. یہ ڈسپلن فورس ہے، یہ کمانڈ کے نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں. اور خوش قسمتی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں جو فوجی کمانڈ ہوتی ہے وہ اللہ مطلب ہماری تو یہ خواہش ہوتی ہے وہ آئین اور دستور کے مطابق چلتی رہے. آئین اور دستور کے مطابق اگر چل رہی ہے تو قوم کے لیے اچھا ہے، اگر بدقسمتی سے آئین اور دستور کے مطابق نہیں چل رہی تو پھر سر ہمارے ساتھ تو 4 دفعہ یہ والا کام ہو چکا ہے. لیکن یہاں پر اطلاعات ہیں کہ آئین اور دستور کے تابع چلا جائے گا، کام کیا جائے گا. تو وہاں پر جو ہے کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں. اب میں اصل بات کی طرف آ رہا ہوں کہ مشاورت کا لیول یہ ہے کہ سوچا یہ جا رہا ہے کہ ملٹری کورٹس کی انیشیٹ کی جائیں اور عمران خان صاحب کے وارنٹ جاری کیے جائیں. اور نہ صرف عمران خان صاحب، میرے پاس نام لکھے ہوئے ہیں، کسی نے مجھے بتائے تھے کہ اس میں جو کہہ لیں کہ عالیہ حمزہ، اعجاز، یہ ایم ہی رفلی میں نے لکھے ہوئے ہیں. کوئی جب میں کسی کے ساتھ یہ جو میرے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہے تھے تو موٹے موٹے ہی نام گنواتے کہ یہ والے ہوں گے. اصل تو ہے نا کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. اصل میں تو اگر عمران خان صاحب کے خلاف جاری ہو گئے تو باقی تو چھان برا ہی ہے نا ایک طرح سے. تو
تو ابھی تک ویسے میرا خیال 57 یا 51 کے وہ عام لوگ ہیں، موسٹلی عام لوگ سے مراد یہ ہے کہ لیڈرشپ نہیں ہے، ایون کہ سیکنڈ لیول کے درجے سیکنڈ ٹیئر جو ہوتا ہے لیڈرشپ کا وہ بھی نہیں ہے. تو باقی وہ کہتے ہیں کہ جی اظہر مشوانی صاحب بھی رگڑے جائیں گے، ارسان خالد صاحب بھی، گنڈا پور بھی، شہریار افریدی بھی، محمود الرشید بھی، یاسمین راشد بھی. تو یہ جناب لمبے چوڑے نام ہیں. تو ظاہر ہے کہ سرخیل یعنی کہ عمران خان صاحب ان کے کمانڈر، وہ جنہوں نے حافظ منیر صاحب کا تختہ الٹوا کے تو پاکستان کی عنان اقتدار اپنے ہاتھ میں لینی تھی، تو وہ سر اب کام شروع ہونے لگا. اب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، مطلب اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کا جو استدلال ہے وہ کیا ہے، اور اس طرف جو پاکستان کی فوجی کمانڈ ہے وہ 9 مئی کو جو ایک خاص اینگل سے دیکھ رہی ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ان کا ری ایکشن جو ہے وہ کتنا خوفناک ہے. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق تو خوفناک بھی ہے، اور سبق سکھانے والے کے بھی ارادے ہیں. معافی کا کوئی چیپٹر وہاں پر نہ کھلا ہے، نہ اس پر کوئی غور کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ کھلے گا تو غور کرے گا. ایک بات جو چل رہی تھی ختیجہ شاہ والی کہ وہ امریکی جو انتظامیہ ہے وزارت خارجہ، انہوں نے کہا کہ جی کہ کونسلر کی تک رسائی چاہتے ہیں، ہم ختیجہ شاہ تک رسائی چاہتے ہیں کونسلر کی. تو اس سے تاثر یہ لیا جا رہا تھا، آج پورا دن یہ بڑا شغل لگا ہوا ہے کہ جی کہ لو جی گئی، اور وہ امریکن شہری ہے، اس کے پاس امریکی پاسپورٹ ہے، امریکہ اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا، یہ ہے وہ ہے. تو سر وہ میں نے پتہ کیا اس حوالے سے بھی کہ جناب ختیجہ شاہ کو یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے سر، کہ اگر ختیجہ شاہ اگر چھٹ جائے گی، ختیجہ شاہ کو کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ امریکہ اور پاکستان دونوں جگہ، امریکہ تو امریکہ ہے نا جی، بادشاہ سلامت، پاکستان کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم تک کو یہ ان کا سفارشی بنانے کی کوشش کی گئی. وہ بڑی فیملی ہے اور بڑا خاندان ہے، اور وہ نواسی ہیں سابق چیف آف آرمی سٹاف کی. ان کے نانا کے کئی کولیگز، ان کے کئی جونیئر وہ جو ہیں وہ فوجی خاندان جو ہیں، وہ فوجی خاندانوں کی بڑی عجیب و غریب قسم کی ترکیب ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی رشتہ دار، کوئی ابا جی کا کوئی بیچ میٹ، ان کا کوئی جونیئر، کوئی شاگرد ہے، ایک دوسرے کی کرتے ہیں. آصف غفور صاحب نے کہا تھا کہ وی آر فیملی. ٹھیک ہے جی، فیملی تو وہ فیملی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اگر ختیجہ شاہ کے خلاف جو ہے وہ کوئی روح رائت ہوتی ہے تو پھر تو پورا 9 مئی کا کیس جو ہے وہ عمران خان کے خلاف بھی نہیں آپ چلا سکتے. تو میں نے پتہ کیا کہ جی کہ امریکہ پھر لا کے اٹھ جائے گا ختیجہ شاہ کو، تو انہوں نے کہا نو وے، ایسے نہیں ہو سکتا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لوگ جو ریمنڈ ڈیوس کے ساتھ اس کو تشبیہ دے رہے ہیں، ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ یہ تھا کہ اس کو تو ویسے ہی امیونٹی حاصل تھی سفارت خانے کے وجہ سے، وہ سفارتی عملے میں اس کا شمار ہوتا تھا. تو ختیجہ شاہ کے پاس صرف پاسپورٹ ہے ایک امریکن، یا وہ امریکن شہری ہیں، تو امریکہ کو جو ہے وہ انکار کیا جا سکتا ہے. اور یعنی دیکھیں وہ امیونٹی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اوپر مقامی قانون جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا، تو اس کو امیونٹی ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے. تو عام شہری جو ہو وہ جس خطۂ زمین کے اوپر ہو، جس ریاست میں ہو، اس کی کسی قانون کی خلاف ورزی کرے تو پھر اس کے ساتھ سلوک اسی قانون کے مطابق ہوگا، اسی ریاست کے قانون کے مطابق ہوگا. تو وہ انشور ہی کرنا ہوتا ہے انہوں نے کہ جی کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی تھانے دے، جو کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا، حوالات میں کوئی غیر انسانی سلوک تو نہیں ہو رہا. یہ رسائی کا مطلب یہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم پوری جو ہے آخری حد تک جائیں گے 9 مئی کے تمام ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے، نشان عبرت بنانے کے لیے. تو لہٰذا نہ ختیجہ شاہ کے لیے معافی ہے، نہ عمران خان کے لیے معافی ہے. یہ وہاں سے باتیں آ رہی ہیں. اب پاکستان کی پولیٹیکل کلاس اور پاکستان کی فوج کی جو کمانڈ ہے وہ معاملات کس طرح اس کو سلجھاتے ہیں، الجھاتے ہیں. سیم پیج رہتا ہے کہ اپنی اپنی مرضی چلتی ہے. آنے والا وقت بتائے گا. فی الوقت عمران خان صاحب کی ایک غلطی نے ان کو سر رگڑا کے رکھ دیا، بچت کا کوئی چانس نہیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.